السلام علیکم لسنرز، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے والعصر، جو کہ تحریر ہے امت العزیز کی۔ لیٹ سٹارٹڈ۔ ابن سلیمان، کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی کہ ہر ذی روح کی طرح تمہیں بھی آزمایا جائے گا، کہ یہ مکھی کے ہر سے بھی زیادہ بے حیثیت مقام والا امتحان کے سوا کچھ ہے بھی تو نہیں؟ تب تم اپنے ارد گرد دیکھ کر غور کیوں نہیں کرتے کہ کوئی اپنی جان سے آزمایا جا رہا ہے تو کوئی اپنے مال سے، کوئی بھوک سے، کوئی افلاس سے، تو کوئی سونگری سے، کوئی حسن سے تو کوئی کمصورتی سے، کوئی اولاد سے تو کوئی بے اولادی سے، کوئی علم سے تو کوئی جہل سے، کوئی حاکمیت سے تو کوئی محکومی سے، کوئی طاقت سے تو کوئی لاچاری سے۔ بالفرض ہر زمین ذات کی کسوٹی مختلف سہی پر اسے پرکھا جا رہا ہے، تو ابن سلیمان، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے حصے کا بار صبر سے اٹھا لو۔ صبر انعام پانے والوں کا راستہ ہے، اور تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ مالک ارض و سما سے نا امید ہو کر راہ پرخار پر اپنے تیزی سے بڑھتے قدم یہیں پر روک لو۔ ابن سلیمان، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ گربا پائی سے گزرتی آج کی اس پراسرار شب کی ظلمت میں کوئی کلام نہ تھا کہ مطلع برآلود ہونے کے باعث تاروں کی چھاؤں بھی مفقود تھی۔ مستضاد ارگوں میں دوڑتے لہو کو منجمد کر دینے کی پوری صلاحیت لے کر آیا یہ جاڑا۔ کمبخت کا مزاج آج اس درجہ تند محسوس ہو رہا تھا، گویا جان سلب کر دم لے گا۔ تب ہی تو مارے خوف کے رات بے رات بھٹکتے آوارہ کتے کسی نہ کسی کونے کھدرے میں دبکے پڑے تھے۔ ایسے میں صرف کلیجہ شک کرتی ویرانی ہی تھی جو بڑے طمطراق سے جلوہ گر ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑے مغرور سے لہجے میں کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھ پر حاوی ہو سکے۔ اور سچ تو یہ ہے، ایسے ظالم جاڑے میں سوائے چند سرپھروں یا پھر قسمت کے پھیر میں پڑے بہت سے مجبوروں کی پڑی ہی کسے تھی جو اس سمے اپنے گوشہ عافیت سے باہر آ کر اپنے ساتھ دشمنی کرتا۔ تب پھر یہ کون تھا؟ یہ کون سودائی تھا جو ہر شے سے بے پرواہ دیوانہ وار اندھیری گلیوں میں دوڑا چلا جا رہا تھا؟ کتنی گلیاں پیچھے رہ گئیں یا کس قدر راستہ طے ہوا، یہ اس انجان کو خبر ہی نہ تھی۔ بس کوئی وحشت سی تھی جو اسے دوڑائے جا رہی تھی۔ ہوش تو تب بحال ہوئے کہ جب اس نے خود کو علاقے کی مرکزی سڑک پر دوڑتے پایا، اور اس سے قبل کہ وہ اپنے منتشر حواس کو یکجا کر کے ایک طرف لے پاتی، سامنے سے آتی ایک نئے ماڈل کی چمچماتی سیاہ رفتار کار اچانک ہی اس کے سامنے آئی تھی۔ خوابیدہ سی فضا میں بیک وقت دو نسوانی آوازیں گونجی تھیں۔ یہ ایک بے رنگ تصویر تھی کہ جس میں زندگی اپنے تمام تر رنگوں سمیت موجود۔ درمیان میں ایک ادھیڑ عمر جوڑا جو انہیں گھیرے کھڑے، ان کے 8 عدد بچے جن کی عمر بالترتیب 3 یا 16 کے درمیان ہی ہوگی۔ ایک عدد شیرخوار رونی صورت بچی ساڑی باندھے بیٹھی اس سرخ و سفید عورت کی گود میں موجود تھی، جس کے وجود پر مزین گہنوں اور ریشمی لبادے سے جھلکتی عمارت اس بے رنگ تصویر میں بڑی واضح تھی، جبکہ ساتھ براجمان سفاری سوٹ میں ملبوس آدمی کی آنکھوں سے بے پناہ ذہانت کے ساتھ ساتھ جہاں دیدنی بھی ہویدا تھی۔ چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور بردباری رقم تھی۔ بچوں میں سے 4 لڑکے تھے اور ان چاروں کی شرٹ اور پتلون اور چمچماتے بوٹ اعلیٰ معیار کے تھے، جبکہ لڑکیوں نے بیش قیمت فراقیں زیب تن کر رکھی تھیں۔ سیاہ ریشمی بالوں میں فیتے سجے تھے اور کانوں میں طلائی بالیاں۔ تصویر کی پیلی پڑتی پشت پر مدھم ہوئی سیاہ روشنائی سے 6 جولائی 1970 کو کسی بازار ڈھاکہ مشرقی پاکستان درج تھا۔ یقیناً یہ وہ مقام تھا جہاں جا کر اس زمانے کے رواج کے مطابق کسی خاص موقع پر تصویر بنوائی گئی ہوگی۔ تصویر بلا شبہ بہت خوبصورت مگر ابھی نامکمل تھی، پر اس تصویر کی کہانی وہ شروع ہو چکی تھی۔ سحر طراز بانگ کا اجیارہ ابھی عالم شباب کو نہ پہنچا تھا، پر عجلت پسند زندگی پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ طائر خوش الحان کہیں سے ادھ کھلی کلیوں کی مہک چرا لائی، صبا کے سنگ جھوم جھوم کر رب کریم کی شان و عظمت حصہ بیان کر رہے تھے۔ آکاش کے فراخ سینے پر عالم بدمستی میں تیرتے اودے بادل دھرتی پر قدم رکھتی ایک تازہ دم صبح کو دیکھ کر متبسم تھے۔ ساری کائنات جاگ اٹھی تھی، اور ایسے میں شہر دلدار کے کسی متوسط علاقے کے ایک کشادہ خوبصورت مگر نسبتاً سال خوردہ گھر کے مختصر مگر بے حد حسین باغیچے میں سراپے حشر ساماں ایک نوعمر لڑکی کھڑی دکھائی دے رہی تھی، جس کے سنہری بال گھٹنوں کو چھوتے تھے۔
کٹورا سی بھنور آنکھوں میں سجی گلابی ڈورے، ان سے مترشح معصومیت آمیز شرارت۔ وہ کسی شاعر کی غزل نہیں بلکہ پورا دیوان تھی، اور دیوان بھی وہ کہ جسے لکھنے کے بعد قلم توڑ دیا جائے۔ ناظرین، لڑکی جس نے اپنے داہنے ہاتھ میں غالباً یقیناً ایک عدد ہینڈی کیم پکڑا ہوا تھا، اپنی زندگی سے بھرپور آواز میں لب کشا ہوئی۔ ناظرین، ناچیز کو ورا کہتے ہیں، بدر الورا، اور جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہی ہیں کہ ہم اس وقت گوشہ یافیت کے اس حسین و جمیل لان سے گزر کر اب گھر کے حصے کی جانب رواں دواں ہیں تاکہ آپ کو گوشہ یافیت میں بسنے والوں سے متعارف کروا سکیں۔ تو لیجیے، یہ ہم پہنچ گئے داخلی دروازہ کھول کر اندر لاؤنج میں۔ اختتام پذیر ہوتی راہداری میں شروع میں یہ جو براؤن دروازہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ہمارا نام نہاد ڈرائنگ روم ہے۔ نام نہادیوں کے اسے ڈرائنگ روم سے زیادہ تو پیپرز کے دنوں میں ہم میں سے کوئی نہ کوئی بطور اسٹڈی روم استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور مہمان بٹھائے جاتے ہیں نانی بیگم کے کمرے میں۔ اور یہ راہداری عبور کر کے اب ہم آ پہنچے اپنے لاؤنج میں۔ ڈرائنگ روم پلس ٹی وی لاؤنج پلس یہ اور پلس وہ۔ بھئی اب ہم بھی کیا کریں، گھر ہمارا چھوٹا ہے اور گھر والے بہت زیادہ، تو پھر ایسے میں اس طرح کی جگاڑیں لگانا پڑ جاتی ہیں۔ خیر تو یہ دیکھیے، لاؤنج کین سامنے والا دروازہ نانی بیگم کا ہے، جو اس وقت یقیناً تلاوت میں مشغول ہوں گی، ورنہ آپ کو ان کا دیدار ضرور کروا دیتے۔ بہرحال ان کے ساتھ والا یہ جو دروازہ ہے، یہ ہمارے بڑے ماما شریف احمد اور بڑی مامی شریفہ کا کمرہ ہے۔ بڑے ماما کا طارق روڈ پر گاڑیوں کا شو روم ہے، چونکہ اس میں بامسمی ہیں، سو اپنی الٹرا ماڈرن بیگم سے بالکل ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسا کہ ایک شریف النفس آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ خیر، اور یہ جو ڈرائنگ روم کے ساتھ والا کمرہ ہے، یہ چھوٹے ماما عارف احمد کا ہے۔ چھوٹے ماما ایف بی آر میں گریڈ 17 کے ملازم ہیں، اور ان کی نسب بہتر کا تعلق بہوؤں کی اس قبیل سے ہے کہ جسے عرف عام یا پتہ نہیں عرف خاص میں مافوق الفطرت قرار دیا جاتا ہے، یعنی سگڑ، محنتی، بے زبان، خوش اخلاق، نرم مزاج وغیرہ وغیرہ۔ انہی خوبیوں کی بدولت عارفہ مامی ہماری فیورٹ ہیں۔ بڑے ماما کے آنگن میں 4 پھول کھلے ہوئے ہیں، جبکہ چھوٹے ماما کے ہاں بقول خود ان کے 3 نمونے موجود ہیں، جن کا تعارف آگے جا کر فرداً فرداً کروایا جائے گا۔ فی الوقت ہم دوبارہ گھر کی طرف فوکس کر لیتے ہیں۔ جی تو یہ دیکھیے، لاؤنج کے دائیں سرے کے اختتام پر ہمارا کچن واقع ہے، اور اوہ میرے خدا، کچن میں تو اس وقت اپنے فیشل کروا کر حسین بنائے گئے چہرے مر جانے کی حد تک بے زاد تاثرات سجائے نور العین بجواز احد غصے میں کھڑی دانت کچکچا رہی تھی۔ نور العین بجواز غصے میں کھڑی دانت کچکچا رہی ہیں، اور یہاں ہم حیرت کے بحر اوقیانوس میں غوطہ زن ہیں کہ بقول نانی بیگم دن چڑھے تک سو کر گھر میں نحوست پھیلانے والی اینا بچو آج یوں علی صبح کچن میں کھڑی آخر کیا کر رہی ہیں؟ مما کے حکم پر سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں، اور کیا کر رہی ہیں؟ اس کی تابڑ توڑ جاری کمنٹری کے عقب سے اچانک ہی ابھری ایک مغموم سی آواز نے بریک لگایا تھا۔ وہ چونک کر بے ساختہ پیچھے مڑی۔ تم؟ اس نے قہر آلود نگاہوں سے نوارد کو گھورا، پھر ایک دم ہی کیمرے کی آنکھ کے وجود پر مرکوز کرتے ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی۔ جی ناظرین، ان سے ملیے، یہ واصلہ ہیں، بڑے ماما کے گھر آنکھ کھولنے والا آخری پیس، جس نے آنکھ کھولتے ہی آنکھوں پر ایک عدد موٹا بھدا سا کھوپا چڑھا کر خود کو خواہ کا انٹلیکچوئل سا لک دینے کی کوشش کی۔ یوں اب یہ دنیا کی اپنی 4 آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ یہ اور بات کہ دنیا بھاتی انہیں پھر بھی ایک آنکھ نہیں۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سرجار منہ پھاڑ حلیہ والی رونی صورت اپنے اس بیہودہ تعارف پر بھنا گئی۔ اور یہ ہینڈی کیم یہ کس کا ہے؟ اس کی توجہ اب گئی تھی کیم کی جانب۔ ورا ذرا کی ذرا گھبرائی، اور اس سے قبل کہ اسے کوئی تسلی بخش جواب دے پاتی، اچانک ہی کوئی گول گپا نمائش لاؤنج کے باہر جانب واقع دوسری منزل کو جاتی سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے آتی دکھائی دی۔ خدا کے واسطے بتا دو، گول گپا نمائش جو دراصل ایک عدد بھاری بھرکم نوجوان تھا، ان دونوں کے نزدیک آ کر بھرائی ہوئی آواز میں فریادی ہوا۔ کیا کسی نے میرا ہینڈی کیم دیکھا ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی ممکنہ خطرے کو بھانپتے ہوئے ورا نے ہاتھ میں تھاما کیم نامحسوس انداز سے عقب میں کر لیا، مگر واصلہ؟ ہاں، بدلہ لینے والے لہجے میں انگشت شہادت سے کیم کی نشاندہی کرتے ہوئے وہ فوراً سے بیشتر بولی، یہ ورا کے پاس ہے۔ کیا یہ سننے کی دیر تھی کہ نوجوان کے جسم میں گویا زلزلہ سا آ گیا۔ ورا آپی، میرا کیم واپس کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
وہ لرزتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھ سے موٹا کوئی نہ ہوگا، تمہیں یہ کہنا چاہیے۔ پکڑی تو وہ گئی تھی، لہٰذا عافیت اب ڈھائی ہی میں پنہاں تھی، سو وہ ڈھیٹ ہی بنتے ہوئے بجائے اس کی دھمکی خائف میں لانے کے اس کے جملے کی تصحیح کرنے لگی۔ میرا کیمپ واپس کرو اسی وقت۔ وہ بپھر کر کچھ اور زور سے چلایا، اتنی زور سے کہ واصلہ نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ مر کیوں رہے ہو؟ وہ منہ بنا کر بولی، ایک ذرا سب کی اچھی سی تعارفی، میرا کیمپ واپس کرو۔ مزید بلند آہنگ للکار اور خدا کی مار تم سب پر نہ ہنجارو۔ نانی بیگم کے برابر والا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تھا اور جو چہرہ نمودار ہوا اسے دیکھ کر مارے بوکھلاہٹ کے ورا اپنے ہاتھ میں پکڑا کیمپ چھوڑ بیٹھی۔ اور کیا ہم نے کبھی غور کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ محبت دراصل کسے کہتے ہیں؟ گہرے سرمئی در و دیوار کے حامل اس 1000 گز کے پرشکوہ بنگلے کے جس کی تزئین اور آرائش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی تھی، ایک دیدہ زیب ہولنما کمرے میں ایک ساحر آواز گونجی، اور صرف آواز پر ہی کیا موقوف وہ شخصیت بھی گویا سرتاپا طلسم تھی۔ اونچا قد، سرخیاں چھلکاتی گندمی رنگت، داڑھی منہ سے بھرا چہرہ، باز جیسی تیز چمکتی سیاہ ذہین آنکھیں، نفاست سے تراشے ہوئے بال، اونچی پیشانی، کسرتی بازو، دائیں ہاتھ کے درمیانی انگلی میں سجا سنگِ سلیمانی سا پہناوا، شخصیت میں ایک ناقابل بیان ٹھہراؤ، متانت اور جادو بھی ایسا کہ جس کا کوئی توڑ نہیں۔ وہ سراپا اسرار تھا، ایسا اسرار جو تاحال کسی پر عیاں نہیں ہو سکا تھا۔ وہ شعلہ بیاں تھا کہ جس کے لہجے کی گرمی پتھر کا جگر موم کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جس کے چرچے عوام میں خاص تھے اور ناخواص میں خاصن خاص، جو خود کو خاک تصور کرتا تھا پر نام اس کا آتش تھا، جو اس وقت اپنے آتش کدے میں وارد ہونے والے نیاز مندوں، حاجت مندوں اور سائلین کے بے چین و بے قرار دلوں کو برمانے کا سامان اپنی گرمی گفتار سے کر رہا تھا۔ محبت ایک آفاقی جذبہ ہے، جذبات سے لبریز ایک نوجوان آواز ہال کے دائیں کونے سے آتش تک پہنچی تو وہ یکلخت اس انداز سے مسکرایا گویا واقف ہو کہ ایسا ہی کوئی جواب آئے گا۔ غلط۔ اس نے اپنے ازلی بھید بھرے انداز سے مسکرا کر آواز کے منبع کی جانب دیکھا۔ سراسر غلط جواب دینے والا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ محبت خود کو فنا کر دینے کا نام ہے۔ سامنے کی نشست پر براجمان ایک اداس آنکھوں والا نوجوان بولا تو اس مرتبہ آتش نے محض سر نفی میں ہلاتے اکتفا کیا۔ محبت زندگی ہے، کسی نے مسکرا کر کہا۔ تب اس نے حاضرین محفل پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا کبھی غور کیا کہ محبت کیا ہے؟ کئی صورتیں ہیں اس کی۔ پہلے آپ واضح کیجئے کہ آپ کس صورت کی بابت دریافت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سہمے ہوئے متاثر لہجے میں جواب کی بجائے باغیانہ انداز میں الٹا سوال ہی آیا تھا۔ آتش جو مضطرب سا پشت پر ہاتھ باندھے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ٹہل رہا تھا، بڑے بھرپور انداز میں چونک کر ٹھہرا۔ اس کی کتنی صورتوں سے واقفیت رکھتے ہو میاں؟ سوال اس مرتبہ براہ راست کیا۔ جان کر کیا کریں گے؟ مخاطب نے اپنے چوڑے سینے پر اطمینان سے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر ترکی بہ ترکی کہا تو اس مرتبہ آتش کے لبوں کی تراش میں خفیف سی جنبش نمودار ہوئی۔ سمجھنے کی کوشش کہ تم کون ہو، ناکارہ، ذلیل، بے غیرت، دین کا نہ دنیا کا، حقارت آمیز لہجے میں کوئی بہت زور سے اجنبی کے کان میں چیخا تھا۔ آن واحد میں اس کے انداز نشست اور برخاست سے جھلکتی طمانینت ہوا ہوئی۔ یعنی ایک سوال تو میں خود سے روز کرتا ہوں۔ ہیرے کی کونی سی جگر آنکھوں میں زمانے بھر کی وحشت آ ٹھہری۔ تو پھر ملا کوئی تسلی بخش جواب؟ آتش نے بہت محظوظ ہو کر پوچھا۔ مل جاتا تو قدم اس درد تک کیوں چلے آتے؟ اس بار اجنبی کا انداز ایسا تھا کہ اتنی دیر سے ان دونوں کے مابین جاری مکالمے بڑی خاموشی اور پورے دھیان اور دلچسپی سے سماعت کرتے حاضرین محفل میں سے کئی ایک کے لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ یعنی مسافر ہو؟ آتش نے اس مرتبہ بہت غور سے اس کے ہر جذبے سے عاری ویران آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ہاں، اجنبی نے اس کی بات سے اختلاف نہ کرتے ہوئے کہا، میں خود تک جانے والی ہر راہ کا مسافر ہوا ہوں پر منزل کہیں نہیں ملی۔ منزلیں یوں نہیں ملا کرتی میاں۔ وہ جیسے عالم وجد میں اس پر گیان کا کوئی دورہ کرتے ہوئے بولا، انہیں اپنی مضبوط قوت ارادی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کی لفاظی قابل داد ہے پر میرا تجربہ اس بات پر نزدیک ہی کھڑا کہہ کے لگا رہا ہے۔ اجنبی ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر بولا،
اس کے درجہ ترش انداز پر حاضرین میں سے کئی ایک بار سنبھل کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں اب آتش کیا رد عمل ظاہر کرے گا، مگر نڈر اور بے باک بھی۔ خوب، بہت خوب، آتش اس کے جواب سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا تو اسے زیرک نگاہ حاضر جواب بے باک اجنبی کیا اخگر تمہارا اس میں گرامی جاننے کی جسارت کر سکتا ہے؟ اس کی نگاہیں اجنبی کی سلاخ تاثرات سے سجے چہرے پر جمی تھیں، اور اس سے قبل کہ وہ اجنبی آتش کو اس کے اس دقیق سوال کا جواب دے پاتا، وان ہال کے داخلی دروازے سے کوئی بہت تیز تیز چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور آتش کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ کیوں؟ آتش نے بہت چونک کر اپنے معتمد خاقان کو دیکھا۔ واقف ہونا کہ مجھے دوران لیکچر کسی کی مداخلت پسند نہیں۔ جی سر، وہ 40-42 برس کا دراز قد بالوں سے بھرے سر والا شخص کہ جس کے چہرے پر ہی پیدائشی مخدوم دکھائی دیتا تھا، بڑے محتاط مؤدب لہجے میں جلدی سے بولا، یہ معاملہ ہی کچھ ایسا گمبھیر ہے کہ مجھے اس گستاخی کا ارتکاب کرنا پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ یکدم ہی پریشان ہوا، تاہم فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پاتے پوچھنے لگا۔ گفتگو کا سلسلہ ٹوٹنے پر سارا ہال بے چین دکھائی دے رہا تھا، سوائے اس عجیب و غریب حاضر جواب کے۔ سر، خاقان کی مؤدب آواز مزید پست ہوئی، وہ BZ میم اپنے ساتھ کسی زخمی لڑکی کو اٹھا لائی ہیں۔ سر، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہیں، اسی لیے آپ کو فوراً پچھلے کمرے میں بلایا ہے۔ یہ بھی ایک بے رنگ تصویر تھی، ایک ایسی لٹی پٹی سرزمین کی کہ تصویر کہ جہاں کل تک ہر سو ہریالی ہی ہریالی تھی، اور آج یہ ہال تھا کہ امید کا سبز رنگ نفرت کی لال آندھی تلے دب دبا کر مر چکا تھا، اور جہاں سے سبز رنگ روٹھ جائے وہاں خزاں اپنا سکہ جما لیتی ہے، تو یہ بھی ایک خزاں رسیدہ تصویر تھی۔ ہوا کی تصویر کشی ممکن نہیں، پر واقف حال جانتے ہیں کہ ان دنوں کسی میٹھے پریم گیت کی طرح چاروں اور بہنے والی مرطوب ہوا پر کسی بیان کرنے والی کا سایہ ہو گیا تھا۔ خوشحالی کا استعارہ سندربن آج وحشت اور بربریت کی اماج گاہ بن چکا تھا۔ بوڑھی گنگا میں تیرتی غیر بنگالیوں کی ہرما نصیب لاشیں شکوہ کناں تھیں کہ کیا وطن سے محبت اتنا بڑا جرم تھا کہ اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں یوں بے رحمی سے بے جان ہونا پڑا۔ ہر طرف خون کی ہولی دیکھ کر درخت سہمے کھڑے تھے۔ غیر بنگالیوں کو دیس نکالا مل چکا تھا، پہلی ہجرت سے بے حال دوسری ہجرت پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ اب اس دیار غیر میں نہ ان کی جان کی سلامتی باقی رہی تھی اور نہ ہی اموال کی، سو اپنی بسی بسائی دنیا یہیں چھوڑ کر ہجرت ایک بار پھر مقدر تھی۔ دوسری ہجرت یعنی دوسری قیامت، اور جس پر گزری ہو وہ کیا جانے کہ دوسری قیامت کیا شے ہے۔ تصویر پلٹو تو لکھا دکھائی دیتا تھا، 21 دسمبر 1971 ڈھاکہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بنگلہ دیش۔ ایک وجود تھا جو دو لخت ہوا تھا، ایک خواب تھا جو عاقبت نااندیشوں کے سبب بکھر چکا تھا، ایک نظریہ تھا جو ایک نہیں رہا تھا، پر کہانی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سوچا تھا چھٹی کا دن ہے، دیر تک سو کر اپنی نیند پوری کروں گا، مگر ہائے ہماری کم نصیبی! لیاقت بیگم کے کمرے میں حصے سے بے حال مدعی نے اس وقت ایک ہنگامی عدالت لگا رکھی تھی۔ مشرقی دیوار کے ساتھ لگے لیاقت بیگم کے اجلے سفید براق بستر کے عین سامنے ملزمان سر جھکائے کھڑے تھے۔ ملزمان کے دائیں جانب رات کے مرکزی شلوار قمیض میں ملبوس عارفہ پریشان سی کھڑی اپنی مندی مندی آنکھوں کو کھول کر معاملہ سمجھنے کی تگ و دو میں مصروف تھیں، جبکہ بائیں طرف مدعی شریفہ مارے تیش کے جلدی سے شب خوابی کے لباس پر نماز کا دوپٹہ لپیٹے چلی آئی تھی، اور اب کسی ماہر وکیل کی طرح بآواز بلند اپنا مقدمہ بس ابھی ابھی تلاوت سے فارغ ہوئے ہکا بکا سے قاضی یا قاضیہ یعنی لیاقت بیگم کے سامنے پیش کر رہی تھی، تاکہ ناہنجار ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ کیا ہوا بھابھی؟ عارفہ نے جمائی روکتے ہوئے ازحد گمبھیرتا سے سوال کیا کہ ملزمان میں سے ایک عدد نمونہ ان کا بھی تھا۔ ہونا کیا تھا؟ وہ بڑے آزردہ سے لہجے میں بہتا سنانے لگی۔ ساری رات مارے فکر کے نیند ہی نہ آ سکی۔ تم تو جانتی ہو اینا کی شادی سر پر ہے، اوپر سے تمہارے بھائی صاحب نے صاف کہہ دیا کہ کھاتہ خالی پڑا ہے، ایسے میں کون بے حس ماں ہوگی جو سکون سے سو سکے؟ ارے میرے تو دن کا چین بھی غارت! یہ سب تو ہم جانتے ہیں۔ ان کی طولانی تمیز سے خائف ہو کر ڈھیلے ڈھالے سفید کرتے میں ملبوس جھاگ سے سفید بالوں کو بد رنگ دوپٹے سے ڈھکے مہربان صورت لیاقت بیگم نے انہیں بے ساختہ نرمی سے ٹوکتے ہوئے کہا، تم یہ بتاؤ کہ ان بچوں نے کیا کر دیا؟ وہی بتا رہی تھی۔ وہ اس طرح ٹوکے جانے پر بدمزہ ہو کر بولی، اور بچوں نے نہیں، اس لوٹا کی لوٹا ورا نے
اس نے میرے کمرے کے باہر وہ ہلڑ بازی کی کہ فجر کے بعد جو میری آنکھ ذرا دیر کو لگی تھی شور سے گھبرا کر کھل گئی۔ کیوں ورا؟ لیاقت بیگم نے خوشمگی نگاہوں سے اپنی عزیز از جان نواسی کو گھورا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی تو ہے، اس نے جھکا سر اٹھا کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، پر میں نے نہیں، اس مہرو کے بچے نے کی ہے۔ تم میرا جاپان سے آیا اتنا مہنگا ہینڈی کیم توڑ ڈالو اور میں فریاد بھی نہ کروں۔ وہ غم سے پھٹی ہوئی آواز میں چمک کر بولا تو ساتھ کھڑی عارفہ نے جھٹ سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو بڑی بہن سے؟ ہاں ہاں، سارا قصور میرا ہی تو ہے۔ وہ ایک دم ضبط ہو کر دہائی سے مہاراج والے لہجے میں چلا اٹھا۔ میں ہی چلایا، میں نے ہی بدتمیزی کی، اس ورا کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ایک تو اس نے میرا کیمرہ بنا اجازت میرے کمرے سے اٹھایا اور اسے گرا کر توڑ ڈالا۔ قسم اٹھوا لیں، وہ لیاقت بیگم کی ملامتی گھوریوں سے خائف ہو کر جلدی سے بولی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، وہ تو جب لیڈی شریفہ کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو… اتنا کہہ کر اس نے اپنی پھسل جانے والی زبان کو دانتوں میں دبایا بھی، مگر فائدہ۔ دیکھی دیکھی آپ نے اس کی دیدہ دلیری، شریفہ بلبلا کر بولی۔ کس ڈٹائی سے آپ کے سامنے مجھے لیڈی شریفہ کہہ گئی؟ ارے کیا میں نہیں جانتی کہ یہ میرے ہیئر سٹائل کے سبب پیٹھ پیچھے میرا مذاق اڑانے کے لیے مجھے لیڈی ڈیانا کے بجائے لیڈی شریفہ پکارتی ہے؟ کس قدر بری بات ہے یہ ورا! لیاقت بیگم نے بہو کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے از حد ناگواری سے اسے جھڑکا تھا۔ آن واحد وہ روحان سی ہو گئی۔ قسم اٹھوا لیں، اس نے گلوگیر آواز میں کہا، میں مذاق اڑانے کے لیے نہیں، پیار سے انہیں لیڈی شریفہ پکارتی ہوں، بلکہ میں ہی کیا، ہم سب ہی۔ بتاؤ نا گول گپے۔ اس نے اپنے بیان کی گواہی ساتھ کھڑے گول گپے سے چاہی، پر اس وقت چونکہ وہ سر تاپا اپنے کیم کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، سو قطعیت سے انکار کرتے بڑے پکے منہ سے چمک کر بولا۔ ہم کیوں کہنے لگے خواہ مخواہ، اسے سب کے نام رکھنے کی عادت ہے، جیسے مجھے گول گپا کہتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا نہیں؟ گول گپے کا خفگی بھرا انداز اس قدر بے ساختہ تھا کہ لیاقت بیگم کے ساتھ ساتھ خود موصوف کی والدہ ماجدہ کے لبوں پر بھی خفیف سا تبسم جھپ دکھلا کر غائب ہو گیا، پر شریفہ کا چڑھا پارا نہ اترا، تڑپ کر بولی۔ سن لیا آپ نے؟ انہوں نے ساس کی شرمندگی دو چند کرنے کی خاطر الفاظ خوب چبا چبا کر ادا کیے۔ یہ حرکتیں ہیں اس کی۔ ارے میٹرک کا امتحان سر پر کھڑا ہے، پر اسے پڑھائی کا ہوش نہیں۔ کل کلاں فیل ہو گئی تو آ جائے گا سارا خاندان ہم پر تو تو کرنے کہ بیچاری یتیمہ یسیر کو گھر کے کاموں میں جھونک رکھا ہوگا، تبھی بچی پڑھائی نہ کر سکی۔ بس ٹھیک ہے۔ شریفہ کے تلخ ترین الفاظ پر چند ثانیے رنج سے خاموش رہنے کے بعد درد دل کو دبا کر لیاقت بیگم گھمبیرتا سے لب کشا ہوئیں۔ بے شک ورا نے غلطی کی ہے۔ انہوں نے ایک ناراضگی آمیز نگاہ شریفہ کی زہرخون باتوں کے زیر اثر ورا کے اترے ہوئے چہرے پر ڈالی، لہٰذا اب سزا بھی وہی بھگتے گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ آج سے سوائے پڑھائی کے اور کچھ نہیں کرے گی، بلکہ میں عباد سے کہوں گی کہ شام میں 1 گھنٹہ اسے پڑھا دیا کرے۔ اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اور اب جاؤ یہاں سے۔ اور مہرو، میرے بچے۔ ورا کو سزا سنانے کے بعد وہ یاسیس سے اپنا منہ ٹخنوں تک لٹکائے انصاف کے منتظر مہرو کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اسے پچکار کر بڑی حلاوت سے بولی، تمہارے نقصان کی بھرپائی میں کروں گی، بس اب تم اپنا چہرہ درست کر لو۔ یاہو! گول گپے کو انصاف مل گیا تھا، لہٰذا وہ فرط انبساط سے اچھل کر لیاقت بیگم کے گلے جا لگا۔ تب ورا بڑی خاموشی سے ڈبڈبائی آنکھیں لیے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نواسی کی اندھی محبت میں غرق نہ جانے اور کتنے نقصانات کی بھرپائی کریں گی یہ بڑی بھی۔ ورا کو ملنے والی ناکافی سزا سے ناخوش شریفہ جھلس کر سوچنے لگی، اور عباد کو تو جیسے کوئی اور کام ہی نہیں۔ اسے پڑھا دیا کرے، میں بھی دیکھتی ہوں وہ کیسے پڑھاتا ہے اسے۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر کمرہ عبور کر گئی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ میری دادی بیگم انصاف کریں گی۔ مہرو لیاقت بیگم کے بستر پر چڑھا ان سے لاڈ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ عارفہ طمانیت سے مسکرا کر باورچی خانے کی سمت چل دیں، اور لیاقت بیگم، ان کا دھیان بار بار مہرو کی معصوم باتوں سے بھٹک بھٹک کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ نہ جانے کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی اور تم یہاں کیوں اٹھا لائی ہو؟ مجبوراً نشست درمیان میں چھوڑ کر آئے بدمزہ سے آتش نے بہت تشویش سے اپنے سرونٹ کوارٹر کی اپنی ڈھیلی ادوائن والی چارپائی پر پڑی اس ہوش و خرد سے بیگانہ زیرو کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جس کی کشادہ پیشانی اور پپڑی زدہ لبوں کے بائیں کنارے پر نیل کے نشانات واضح تھے۔ اس کا سوجن زدہ کم عمر چہرہ نکاحت کا مظہر تھا، اور تن پر موجود معمولی لباس اس کی حیثیت کا تعین کر رہا تھا۔
میں شاہراہ احمر سے گزر رہی تھی، سیاہ ڈینم اور سرمئی برانڈڈ ٹاپ میں ملبوس، سرخی مائل کتھی تراشیدہ بالوں والی وہ بے داغ نگاہوں کو خیرہ کرتے حسن کی مالک ہراساں سے لہجے میں وضاحت سے بتانے لگی، یہ اسٹوپڈ پتہ نہیں کہاں سے اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی اور تم احمقوں کی طرح اسے وہاں سے اٹھا کر ہمراہ لے آئیں۔ بہت خوب۔ وہ خاموش ہوئی تو آتش برہم ہوا۔ تو تم ہی بتاؤ اور کہاں لے جاتی؟ وہ آتش کو برہم دیکھ کر روحان سی ہو گئی۔ کیوں؟ وہ اس کے معصومانہ استفسار پر تندھی سے بولا، کیا شہر کے سارے اسپتالوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے؟ اسپتال اپنی جگہ پر ہیں۔ مارے بے بسی کے اس کی آواز بھر آ گئی۔ پر میں اسے وہاں نہیں لے جا سکتی۔ سوال تو یہی ہے کہ جب اس لڑکی کو وہاں سے اٹھانے کی جرات کر ہی لی تھی تب ہسپتال لے کر کیوں نہیں گئی؟ آتش سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اسے اسپتال لے جانے کا صاف صاف مطلب سارے میڈیا کو اپنے پیچھے لگا لینا تھا، اور اس کے یکے بعد دیگرے سوالات سے عاجز آ کر ایک دم جنونی انداز سے چلائی، اور تم جانتے ہو کہ پرسوں سنڈے ہے، 1 نومبر، یعنی میری کامیابی کا دن، وہ کامیابی کہ جسے میں نے برسوں کی محنت کے بعد حاصل کیا ہے۔ تب اپنی زندگی کے اس اہم موقع پر میں خود اپنے لیے کوئی بھی مصیبت کیسے کھڑی کر سکتی تھی، اور جو مصیبت اب میرے لیے کھڑی ہونے والی ہے اس کا احساس ہے تمہیں؟ وہ سرد نگاہوں سے اسے گھور کر بولا۔ جانے دو آتش، وہ بولی، تم جیسی ہر دل عزیز، قد آور اور مقبول شخصیت کے لیے کون نان سینس مصیبت کھڑی کر سکتا ہے؟ تم معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہی ہو بی زیڈ۔ اس کے لہجے میں موجود اپنے لیے بے پناہ یقین اور عقیدت محسوس کر کے کچھ بے چینی سے بولا، ہیں میرے کچھ حاسدین جو دن رات اسی طاق میں رہتے ہیں کہ مجھ سے ذرا سی بھی چوک ہو تو وہ میری ساکھ اور نیک نامی کو نقصان پہنچا سکے۔ احمق لوگ۔ وہ یقیناً آتش کی پریشانی کا پس منظر جان کر متفکر ہو گئی تھی، تبھی بے ساختہ بولی، تمہاری ساکھ کو نقصان پہنچا کر انہیں کیا حاصل ہوگا یہ تو نہیں جانتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، پر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ لڑکی آتش قدے میں اپنی جان سے چلی گئی تب میرے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی۔ آئی ایم سو سوری آتش، بی زیڈ ندامت سے بولی۔ دراصل اس وقت اسکینڈل کے خوف نے میرے دماغ کو فریز کر دیا تھا۔ خیال تھا تو بس اتنا کہ میں مشکل میں گرفتار ہو چکی ہوں، اور اس بھری دنیا میں سوائے تمہارے اور کون تھا جو مجھے اس مشکل سے نجات دلا پاتا؟ سو تم پر میرا یہی اعتماد مجھے بنا سوچے سمجھے یہاں لے آیا، پر اب لگ رہا ہے جیسے میں نے بڑی غلطی کر دی۔ ہرگز نہیں، وہ بہت سختی سے اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ آتش کی فہم و فراز پر اعتماد کرنا غلطی کب ہے؟ غلطی تو دراصل وہ ہے جو نادان انسان اپنے تخیل میں تراشے گئے کسی نہ کسی بت سے مدد مانگ کر کرتا ہے۔ سو تم مطمئن ہو جاؤ اب۔ یکدم ہی آتش کا انداز بدلا تھا۔ بی زیڈ کے کشیدہ اعصاب آتش کے لب و لہجے میں در آنے والا بدلاؤ دیکھ کر پرسکون ہو گئے۔ تھینک یو سو مچ آتش۔ وہ سینے پر احترام سے ہاتھ دھر کر ممنون سے انداز میں اس کے مقابل ذرا سا خم ہو کر بولی، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے۔ جواباً آتش نے اپنی آنکھوں کو تسلیمات کے سے انداز میں بند کر کے دوبارہ جب کھولا تو اب ان نگاہوں کی چمک دو چند ہو چکی تھی۔ پر اب تم اس لڑکی کا کیا کرو گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر امجد کو خاقان سے فون کروا دیا ہے، وہ بس پہنچنے والے ہوں گے۔ ان کے معائنے کے بعد ہی دیکھیں گے کہ اس لڑکی کا کیا نام ہے۔ اور یہ اس سیاہ چرمی جلد والے البم میں جسماں ترتیب کے لحاظ سے تیسری جبکہ پہلی رنگین تصویر تھی جو خود پر گڑھی دو نگاہوں کو محسوس کر کے خود بخود متحرک ہو گئی، اور اب وہ دو آنکھیں چشم تصور میں وسط کراچی کے ایک نو آباد علاقے میں اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک بڑی، جدید اور حسین سہ منزلہ عمارت کو دیکھ رہی تھیں۔ عمارت کی پہلی منزل پر واقع اس مختصر مگر صاف ستھرے سے فلیٹ کا منظر بڑا مانوس سا تھا۔ عقب میں واقع دو کمروں سے ملحقہ صحن اور صحن کے دائیں جانب بنے باورچی خانے کے برابر میں موجود غسل خانہ، جس میں اس وقت ایک 17 برس کی چہرے سے ترار دکھائی دینے والی دوشیزہ اپنے سامنے زنانہ کپڑوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر رکھے مارے بندے زیر لب بڑبڑا کر انہیں دیسی صابن سے دھو کم اور پٹک زیادہ رہی تھی، جبکہ رسوئی سے اٹھتی دال بھات اور سرمئی یعنی مچھلی کی اشتہا انگیز خوشبو بتا رہی تھی کہ رسوئی میں موجود 19 برس کی وہ دھان پان سی خاموش چہرے والی لڑکی ظہرانہ تقریباً تیار کر چکی تھی۔ دری بچھے نسبتاً کشادہ کمرے میں 15 برس کی دو چوٹیوں والی ایک خوبصورت نین نقش کی حامل بچی خود سے چھوٹے بہن بھائیوں کی استانی بنی انہیں جبراً سبق دے رہی تھی۔
جبکہ دوسرے کمرے میں پڑے لکڑی کے تخت پر گلابی پھولدار سوتی ساڑی پہنے وہی خاتون کہ جو پہلی تصویر میں موجود تھیں براجمان دکھائی دے رہی تھیں۔ حالانکہ وہ چہرہ اب بھی شاداب تھا، پر ڈھلکے وجود پر ادھیڑ عمری بڑی مستقل مزاجی سے دستک دے رہی تھی اور بڑی بڑی آنکھوں سے ہجر مترشح تھا۔ ہجر اس کمانے والے کا کہ جو فسادات میں بفضل تعالیٰ اپنے محفوظ رہ جانے والے کارخانے یعنی ذریعہ معاش کی خاطر دل پر پتھر رکھ کر اپنے اہل و عیال کو وطن بھجوانے کے بعد خود اس خیال سے وہیں ٹھہر گیا تھا کہ جلد ہی کارخانے کے معاملات سمیٹ کر خود بھی وطن لوٹ جائے گا، مگر عزت مآب والد صاحب سلام سنون خاتون کے برابر میں بیٹھا ان کا دوسرے نمبر کا لڑکا جو چہرے مہرے سے اچھا خاصا ہوشیار اور ذہین دکھائی دیتا تھا، والد محترم کو مفصل چھٹی لکھنے کی ابتدا کر رہا تھا کہ تبھی ایک ذہین آنکھوں والا خوب رو نوجوان اپنی بی کام کی کتابوں کو سینے سے لگائے کمرے کے چوکھٹے میں نمودار ہوا۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں امی، اجازت دیں۔ چونکہ اس چھوٹے سے گھر میں 8 نفوس کی موجودگی کے باعث سکون سے پڑھنا محض دیوانے کا خواب تھا، سو قریبی لائبریری جا کر اپنے پرچوں کی تیاری کرنا نوجوان کا معمول تھا اور اسے اپنی ڈھیروں ڈھیر دعاؤں کے سائے میں یوں رخصت کرنا گویا وہ کوئی محاصر کرنے جا رہا ہے والدہ کا معمول۔ پر آج کا دن یقیناً مختلف تھا، تبھی تو دعا دینے کے لیے ماں کے واہ ہونے والے لب اچانک ہی شدت کرب سے باہم پیوست ہوئے تھے۔ امی، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ماں کو تکلیف سے دہرا ہوتے دیکھ ساتھ بیٹھے لڑکے کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا تھا اور نوجوان کے ہاتھ سے کتابیں۔ بالی، شونا، نغمہ، امی جو دیکھو انہیں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے متوحش ہو کر بہنوں کو پکارا۔ تبھی ان میں سے سبھی انجان تھے کہ انہیں دراصل ہو کیا رہا ہے۔ باورچی خانے میں موجود اس ایک لڑکی جو بخوبی واقف تھی کہ ماں کو آخر کیا ہوا ہے، البتہ وہ بے خبر تھی اس بات سے کہ کہانی یہاں سے ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ کل کلام فیل ہو تو آ جائے سارا خاندان ہم پر تھو تھو کرنے کہ یقیناً یتیم و یسیر بچی کو گھر کے کاموں میں جھونک رکھا ہوگا۔ ہم ظالموں نے تبھی بیچاری پڑھائی نہ کر سکی۔ وقت زوال کی دھوپ کشادہ چھت پر پھیلی ہوئی تھی، سیمنٹ بچھا فرش گویا جہنم کا کوئی ٹکڑا بنا ہوا تھا۔ صبح سے چلتی خوشگوار ہوا اب بند تھی اور ایسے میں ہر شے سے بے پرواہ وہ چھت کے کونے میں منہ گھٹنوں میں دیے بڑی دیر سے بیٹھی دل میں بس یہی ایک خاردار جملہ دہرائی جا رہی تھی اور اس نے جتنی بار بھی ان زہر آلود الفاظ کی تکرار کی تھی ہر مرتبہ اذیت کے ایک نئے ذائقے سے آشنا ہوئی تھی، پر نہ جانے کیسی خود اذیتی تھی کہ جس سے باہر نکلنے پر وہ خود کو آمادہ ہی نہ کر پا رہی تھی۔ والدین کے زیر سایہ زندگی گزارنا بھی کیسی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس نے دکھے دل سے سوچا، اور ایک میں ہوں۔ اس کے اندر سے ہوک اٹھی، باپ کے حیات ہوتے ہوئے بھی یتیم اور ماں تو خیر منو مٹی تلے سو رہی ہے، سو یسیر۔ یہ اس کی زندگی کا ایک ایسا عظیم غم تھا کہ جس کا مداوع کسی طور ممکن ہی نہ تھا، اور اگر کسی یتیم و یسیر پر ترس کھا کر کوئی اپنے گھر سے اسے ذرا سا ٹھکانہ فراہم کر دے تو وہ گھر اس کا تو نہیں ہو جاتا۔ دور کہیں سے رب کا پہلا بلاوا آیا تھا، پر وہ متوجہ نہ ہوئی۔ اگر ذرا سی بھی توجہ دے دیتی تو مجسم شکوے کے بجائے سرتاپا شکر ہو جاتی، مگر گھر تو باپ کا ہوتا ہے۔ وہ خود ترسی سے سوچنے لگی، جو اگر میرا بھی ہوتا تو وہاں پورے استحقاق سے رہتی، گوشہ عافیت کی طرح تیسرے درجے کی شہری بن کر نہیں۔ باپ کا کندھا میسر ہوتا تو لات سے ٹھنک کر فرمائشیں کیا کرتی، ماں ہوتی تو انہیں ہزاروں نخرے دکھاتی، ان سے ناز اٹھواتی، پر افسوس۔ وہ بے طرح سے سک اٹھی کہ میری زندگی کی کتاب میں انمول نعمتوں کا اندراج کرتے وقت کاتب تقدیر کے قلم کی سیاہی ہی ختم ہو گئی۔ اوبرا کی بچی، اور ابھی اس کا شکوہ کناں دل پوری طرح سے ہلکا بھی نہ ہو پایا تھا کہ اسے گھر بھر میں تلاش کرتی رچا اوپر چلی آئی۔ پورے گھر میں ڈھونڈ لیا تمہیں۔ چھوٹے سے قد کی خوبصورت گھنگریالے بالوں والی ہنس مکھ سی رچا دھوپ کی تمازت سے بچنے کی خاطر آنکھوں سے سیدھے ہاتھ کا سجا سا بنائے کھڑی کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، اور تم یہاں مراقبے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ ارے ہیلو، جواب دو نا، کہیں گرمی سے فوت تو نہیں ہو گئیں؟ اس مرتبہ اس نے ٹھوس سی بیٹھی ورا کا کندھا اس زور سے ہلایا کہ وہ جو ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بائیں جانب لڑک گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رچا،
وہ سنبھل کر چلاتے ہوئے بولی، یہی تو میں پوچھ رہی ہوں۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر دو بدو سوال داغا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ تم نے ناشتے کی میز پر آنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی اور نہ جانے کب سے یہاں چھپی بیٹھی ہو۔ میں کہیں بھی بیٹھوں، میری مرضی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ہائے، وہ لہک کر کہتی اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ مرضی تو میری جان درزی بادشاہ کی ہوتی ہے، جسے لاکھ تفصیل سے ڈیزائن سمجھا کر آؤ، کم وقت کرتا اپنی ہی منمانی ہے۔ نیچے آ کر دیکھو ذرا تم کہ کیسے اس نے اینا بچوں کی مائیوں میں پہننے والے ہمارے جوڑے کی ایسی کی تیسی کر کے بھیجی ہے۔ بھیجی ہوگی، وہ بے دلی سے بولی، پر مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ چلو نا یار، اس نے ورا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کہیں نہیں جانا مجھے، اس نے شدید ناراضگی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ تب رجا ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، یار تم جانتی تو ہو لیڈی شریفہ کی عادت کو، پھر ہر بار کیوں ان کی بیکار باتوں کو دل سے لگا لیتی ہو؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے چونک کر بے ساختہ پوچھا کہ ظاہر ہے وہ اس وقت کمرے کی عدالت میں موجود تو نہ تھی۔ مہرو نے بتایا ہے مجھے سب، وہ بولی۔ میں نے تو اس کے خوب ہی کان کھینچے کہ ایک معمولی سے کیمپ کی خاطر اتنا ہنگامہ مچا کر خواہ بیچاری ورا کو ڈانٹ پڑوانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ خیر کیمپ معمولی تو نہ تھا، وہ قدر شرمندگی سے بولی۔ نہیں ورا، رجا اچانک ہی متبرسی بن کر بولی، رشتوں کے سامنے اشیاء کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی، اور پھر تم نے اس کا کیمپ کوئی دانستہ تو نہیں گرایا تھا نا؟ جانے دو رجا، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی، میں نے کیمپ جان بوجھ کر گرایا یا نہیں اس بات سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ نانی بیگم کو تو بس مجھے سزا سنانا مقصود تھی، سو سنا دی۔ یہ بات نہیں ہے ورا، رجا ترنت بولی، دادی بیگم کا مقصد تمہیں سزا سنانا نہیں، بلکہ گوشہ عافیت کے سربراہ ہونے کے ناطے ہم سب کا ان پر جو اعتماد ہے اسے قائم رکھنا تھا۔ ہاں تو ہو گیا نا ان کا اعتماد قائم، وہ آزردگی سے بولی۔ اب خوش ہو جائیں وہ۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ خوش ہیں؟ ایک بردبار سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر لا کر بولی، مسئلہ تو سارا یہی ہے میری جان کہ اپنی عزیز از جان اکلوتی مرحومہ بیٹی کی اکلوتی نشانی کی سرزش کرنے کے بعد وہ صبح سے رنجیدہ خاطر اور ملول سی بیٹھی ہیں۔ ارے تمہارے غم میں انہوں نے ٹھیک طرح سے ناشتہ تک نہیں کیا اور یہاں تم ان کے خلاف دل میں بدگمانی پالے بیٹھی ہو۔ کوئی بدگمانی نہیں، وہ یقین نہ کرنے والے لہجے میں سختی سے بولی، بالکل سامنے کی بات ہے کہ نانی بیگم کو تو بس بہانہ ہی درکار ہوتا ہے مجھ پر ناراض ہونے کا، یہ بھی ان کا انداز محبت ہے پگلی، وہ اسے سمجھانے کی خاطر بولی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں وہ تمہارے حوالے سے بہت حساس ہیں، اسی لیے نہیں چاہتی کہ کوئی اور تمہیں کچھ بھی کہے، چنانچہ جو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہوتی ہے وہ خود ہی کرتی ہیں۔ تم یہاں نانی بیگم کی وکالت کرنے آئی ہو؟ وہ رجا کی تمام تر توجیہات کو رد کرنا چاہتی تھی پر کر نہ سکی تو جھنجھلا گئی۔ اگر تمہارے سامنے مجھے دادی بیگم کی وکالت کرنا پڑے تو بھی تف ہے، پھر اس محبت پر جو وہ تم سے کیا کرتی ہیں، وہ تعصب سے بولی، پھر گمبھیرتا سے کہنے لگی، دیکھو ورا، جذبات سے نہیں بلکہ تحمل سے معاملات کو پرکھنا سیکھو، ورنہ خدا نخواستہ پچھتاؤ گی ایک دن۔ اور اب خدا کا واسطہ نیچے چلی چلو، گرمی کے مارے میرا تو دماغ ہی پک گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوپہر کے کھانے میں تمہارے سامنے یہی پیش کر دیا جائے۔ اپسرا اپسرا، میری جان کہاں ہو تم؟ اس ریشم سی نرم و ملائم جذبات کی حدت سے پر مگر ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑاتی مانوس سی شاید آگہی آواز کو اس نے اپنی سماعت کے بے حد نزدیک محسوس کیا تھا۔ تبھی تہ درد اتھاہ تاریکی میں غرق ذہن جیسے کسی برقی جھٹکے سے ایک دم بیدار ہوا۔ آہ، من بھر وزنی پپوٹوں کو تمام تر ہمت مجتمع کر کے بمشکل تمام وا کرتے ہوئے نکاہت سے بولی، کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ اس نے نامانوس سے در و دیوار پر اجنبی سی نگاہ ڈال کر گویا خود پر افسوس کیا تھا۔ یہ ایک عام سے سامان سے سجا عام سا کمرہ تھا، معمولی سا سنگل پلنگ، مغربی دیوار سے لگی 2 پٹ کی الماری، الماری کے ساتھ ہی دھری چھوٹی سی میز، ایک کرسی، پلنگ کے عین سامنے موجود گھسی پٹی ریگزین والا نیا صوفہ، اور صوفے پر اس وقت سفید اسکرٹ بلاؤز زیب تن کیے ایک پختہ عمر کی مضبوط ہاتھ پاؤں والی سانولی سی عورت اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگائے اپنا سر صوفے کی پشت پر گرائے نیم دراز تھی۔ بتاتا کوئی کیوں نہیں؟ وہ وحشت سے بولی، کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ او میڈم جی، کسی غیر معمولی احساس کے تحت نرس صوفے سے
نرس صوفیہ نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور مریضہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر بڑی پیشہ ورانہ اجلت سے وہ اپنے کان سے ہیڈ فونز اتارتی ہوئی لپک کر اس کے پاس آئی۔ کہاں ہوں میں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے الجھن زدہ لہجے میں سوال کرنے لگی۔ ارے ارے، صوفیہ نے بہت نرمی سے اس کے کندھے پکڑ کر اسے دوبارہ لٹاتے ہوئے کہا۔ اٹھیے مت، لیٹی رہیے، ہاتھ سے ڈرپ نکل سکتی ہے۔ پر یہ ڈرپ کیوں لگی ہے مجھے؟ میں کہاں ہوں؟ یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے پریشانی اور بے چینی سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، صوفیہ اس کی منتشر حالت دیکھ کر اسے پرسکون کرنے کی خاطر حلاوت سے بولی۔ معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا آپ کا، آپ کو ضروری ٹریٹمنٹ دی جا چکی ہے، اب آپ بہتر ہیں، باقی آپ کو دیگر سوالات کا جواب میم BZ آ کر دیں گی، میں انہیں بلواتی ہوں، آپ ریلیکس رہیں۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی سامنے دیوار میں نصب انٹر کام کی سمت بڑھی اور ایک ہندسہ ملانے کے بعد محتاط لب و لہجے میں گویا ہوئی۔ جی مسٹر خاقان، BZ میم کو بتا دیں کہ لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ جی جی۔ اس کے کسی بھی سوال کا جواب میں کیسے دے سکتی ہوں؟ اوکے فائن، میں منتظر ہوں۔ اس نے دوسری طرف کے احکامات سننے کے بعد انٹر کام رکھ دیا۔ کس سے بات کر رہی تھیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں ہوں میں؟ تم بتاتی کیوں نہیں؟ صوفیہ کو دوبارہ صوفے پر براجمان ہوتے دیکھ وہ ہذیانی انداز میں ہلکا سا چیخی تھی۔ دیکھیے، صوفیہ اپنا فون لاک کرتے ناگواری سے بولی، اس طرح چلانے سے آپ کی کنڈیشن انسٹیبل ہو سکتی ہے۔ جتنا میں بتا سکتی تھی آپ کو بتا دیا، اب آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ دیر انتظار کر لیں، آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس نے اپنی بات بڑے نپے تلے انداز میں مکمل کی اور کانوں میں دوبارہ ہیڈ فونز لگاتے مصلحتاً لاتعلقی سے اپنے سیل فون کی روشن اسکرین کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تب اس نے بھی گویا صوفیہ کی جانب سے مایوس ہوتے ہوئے اضمحلال سے اپنی بے خواب آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ پر یادوں کے اس دریچے کا کیا کرتی جو لاکھ چاہنے کے باوجود کسی طور بند ہی نہ ہو پاتا تھا؟ یادیں جو اس کا سرمایہ تھیں، یادیں جو اس کا روگ تھیں۔ ایک منہ زور خواہش کے اندھادھند تعاقب نے میرا یہ حال کر ڈالا۔ میرے رب، میرے روم روم میں مر جانے کی خواہش جڑ پکڑ چکی تھی، مگر میں پھر بھی زندہ ہوں تو آخر کیوں ہوں؟ سوال ہزاروں تھے پر جواب ندارد۔ اس کی بے رنگ آنکھوں سے آنسو تواتر بہنے لگے۔ امی بیگم دیکھیے تو میرے پاؤں میں کیسے آبلے سے پڑ گئے ہیں۔ میں اس دشت بے کناں میں پاپیادہ چلتے چلتے اب تھک رہی ہوں۔ امی بیگم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتی کہ وہ آزمائش مختصر کر دے؟ اس نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ امی بیگم، آپ میری ماں بن کر دعا کریں گی تو وہ آپ کو نامراد نہیں کریں گے۔ امی بیگم، امی بیگم۔ برسوں پہلے کا ایک دل فگار منظر لیاقت بیگم کی بوڑھی آنکھوں میں آج بھی اپنی تمام تر جزیات سمیت تازہ تھا۔ یہیں اس تخت پر اس کے کندھے سے لگی وہ بے بسی سے سسک رہی تھی، ان کی لاڈلی پلی اکلوتی نور نظر زہرہ، اور وہ خود اسے اس طرح بے حال ریزہ ریزہ بکھرتے دیکھ کر جیسے جان کنی کے عذاب سے گزر رہی تھیں۔ پر ان کے پاس اس کے غم کا کوئی علاج نہ تھا، نہ مداوا۔ انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، وہ جو کیلولے کی غرض سے سرہانے سفید اور ہلکا نیلا گاؤ تکیہ رکھے نماز کے تخت پر دراز ہو گئی تھی، شدت غم سے پھٹا دل لیے افسردگی سے سوچے گئیں، اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتا ہے، حیثیت ہے تو اس کی من بہاتی اشیاء کا ڈھیر اس کے قدموں میں لا سکتا ہے۔ سو میں نے بھی یہ سب کر دکھایا، پر ہائے زہرہ، ان کے لبوں سے دل کو چیرتی ہوئی ایک سسکاری نکلی، میں تجھے مقدر نہ دے سکی، دے سکتی ہی نہیں تھی کہ یہ میرا اختیار ہی کب تھا، میرے بس میں تو صرف دعا ہی تھی۔ سو میں آج بھی دعا گو ہوں کہ وہ ساری خوشیاں تیری ورا کا نصیب ہوں جو تجھے نہ مل سکیں۔ لیاقت بیگم کی یہ بے حالی کب نہیں تھی، اور وہ تو ہر بار ہی ورا کو بادلِ ناخواستہ سخت سنانے کے بعد یوں ہی بے حال سی اپنے تخت پر پڑ جایا کرتی تھیں کہ اکلوتی نواسی میں انہیں اپنی ناز و نام سے پلی زہرہ کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ زہرہ کہ جس کا ملکوتی حسن چاند کو شرماتا تھا، وہ زہرہ کہ جس کی خوش بختی پر لوگوں کو روز روشن کی طرح یقین تھا۔ مگر دادی بیگم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سوچوں میں مستغرق لیاقت بیگم کے کانوں میں ایک شائستہ سی آواز آئی تو انہوں نے چونک کر اپنی آنکھوں پر دھرا بازو ہٹا کر دیکھا۔
نیم واکواڑ کی چوکھٹ پر کھڑا عباد اجازت طلب کر رہا تھا۔ کیوں نہیں، آ جاؤ، میں تمہاری ہی راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ غم کو پرے دھکیل کر اپنی آیا میں بشاشت سمو کر بولتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ذرا یہ پردے تو ایک طرف کو کر دو تاکہ روشنی اندر آ سکے، انہوں نے کہا تو عباد اس بات میں سر ہلاتے اگبی صحن کی جانب کھلنے والی کھڑکیوں سے پردے ہٹاتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ واصلہ نے بتایا۔ بھورے رنگ کی آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس خوبرو عباد نے مؤدب لہجے سے بات شروع کی تھی کہ آپ کو کوئی ضروری کام ہے مجھ سے؟ تو بس ایک ضروری کال اٹینڈ کرنے کے بعد میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا۔ جیتا رہے میرا لال۔ وہ اونچے لمبے بردبار سنجیدہ ذمہ دار سے پوتے کی سعادت مندی پر نہال ہو کر دعائیں دینے لگیں۔ اللہ عمر اور رزق میں برکت عطا کرے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ وہ انکساری سے بولا، پھر پوچھا، معاملہ کیا ہے دادی بیگم، خیریت تو ہے نا؟ ہاں بھئی، وہ سر پر دوپٹہ برابر کرتی ہوئی بولی۔ الحمدللہ، یوں تو سب خیریت ہے، بس میں ذرا ورا کی جانب سے فکر مند ہوں۔ ورا؟ وہ چونکا۔ کیا ہوا اسے؟ ہونا کیا ہے، انہوں نے خفگی سے کہا، نگوڑ ماری کے امتحان نزدیک ہیں، اب کہاں تو تمہاری اماں نے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی ہے کہ خدا نخواستہ فیل ہو گئی تو یہ کوئی اچھی تو نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ کی واصلہ بی اے کر رہی ہے اور یہ پھنسی ہے ابھی تک 12ویں میں، درمیان میں بیچاری کا 1.5 سال ٹائیفائڈ کی نظر بھی تو ہو گیا نا۔ عباد نے چمکتی آنکھوں سے یاد دہانی کروائی۔ چھوڑو عباد میاں، اگر اس کا پڑھنے میں جی لگتا تو جماعت پھلانگ کے آگے بڑھ جاتی، مگر نہ بھئی، ہے نا اپنے نام کی ایک دیدہ، اس کا صرف کھیل کود میں ہی دل لگتا ہے آج آپ بہت خفا ہیں ورا سے۔ وہ خفیف سا مسکرا کر بولا۔ ورا سے نہیں، اس کی طفلانہ حرکتوں سے۔ وہ ناراضگی سے بولیں، اور یوں تو باز آنے سے رہی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج سے تم اس پر ذرا سختی کرو۔ میں کیسے؟ وہ جو مطمئن بیٹا تھا یکدم سیدھا ہوا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ ذرا گھبراتی ہے تم سے، وہ رازداری سے بتانے لگی۔ اور بھئی تم سے تو یہاں گھر کے سارے بچے ہی ذرا فاصلے پر رہتے ہیں کہ ظاہر ہے سب کے بڑے بھائی جان ہو، تو بس اسی لیے بڑے پن کا فائدہ اٹھاتے زبردستی اسے پکڑ کر گھنٹہ 100 گھنٹہ پڑھا دیا کرو۔ بس اتنا کر دو کہ اس کے پرچے اچھے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جی دادی بیگم، بالکل ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس کے سوا اور کہہ بھی کیا سکتا تھا، اور یہ بھی ظاہر ہی تھا کہ اس کے سوا وہ کچھ اور کہنا بھی نہ چاہتا تھا۔ بالکل نہیں۔ مسرت کے دھنگ رنگ سے مزین یہ چوتھی تصویر بزبان خود بیاں تھی کہ اسے کسی تقریب سعید کے موقع پر مقید کیا گیا ہے، اور یہ تقریب سعید بھلا کیا تھی؟ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ سنیاس کو پہنچ چکے ہیں، وہ تو بڑی دیر بعد کہیں جا کر احساس ہوا کہ نہیں، یہ سنیاس نہیں بلکہ کسی نئی روح کی آمد کا اعلان ہے۔ سرمئی بلڈنگ کی پہلی منزل پر واقع اس مختصر سے فلیٹ میں آج بڑی رونق تھی۔ خاندان کے علاوہ محلے بھر کے لوگ آج اس آنگن میں اترنے والی خوشی میں شریک ہونے کی خاطر ادھر جمع تھے۔ مردوں کے لیے نیچے بلڈنگ کے احاطے میں شامیانہ لگوایا گیا تھا، جبکہ عورتوں کی خاطر تواضع کے لیے یہاں کے آس پڑوس کے گھر میں بھی انتظام کیا گیا تھا۔ پلاؤ قورمے کی دیگوں کی کڑکڑاہٹ بڑی واضح سنائی دے رہی تھی کہ گھر میں ایک اور ننھے مکین کا اضافہ ہوا تھا کہ جسے ادھیڑ عمری کے اواخر میں فیروزہ نے اپنے لہو سے سینچا تھا، اور وہ جو دنیا میں آتے آتے اسے موت کی دہلیز تک لے گیا تھا۔ ہاں بہن، فیروزہ کی پڑوسن پٹا پٹی کے آتشی گلابی جوڑے میں ملبوس رضیہ فیروزہ کی تربوزی رنگ کی چھاپی ساڑی کو رشک سے تکتے ہوئے بولی، جس نے دنیا میں آنا ہو وہ آ کر ہی رہتا ہے، ہماری تمہاری ساری احتیاط ایسے موقع پر دھری کی دھری رہ جاتی ہے، تو اور کیا؟ اکثریت نے دبی دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ رضیہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تبھی جگت بھابی بشیرن از راہ دفنن بولی، فیروزہ، بین کے ابا بتا رہے تھے کہ تیرا شاگرد سارے محلے میں یوں شرمایا شرمایا پھر رہا ہے جیسے بچہ اسی کا ہو۔ ارے جوان لڑکا ہے، فیروزہ کی خالہ نے مسکرا کر کہا، شرم و لحاظ والا کوئی نئے بھائی کی آمد کی مبارکباد دیتا ہے تو بیچارہ لجا جاتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں فیروزہ، اب بس کر، اس بار تو موت کے منہ سے واپس آئی ہے۔ ہاں بہن، تو اور کیا؟ فیروزہ کی دہان پان نئی نویلی کمسن بھابی نے اپنی گہری جامنی بنارسی ساڑی کے پلو سے کھیلتے اٹھلا کر کہا، ہم سب تو بڑا گھبرا گئے تھے خالہ،
رونا پیٹنا مچ گیا تھا جب ڈاکٹرنی نے کہا یا تو ماں بچ سکے گی یا پھر بچہ۔ اللہ کی رحمت کے صدقے جاؤں۔ اس بار فیروزہ کی کھچڑی سر والی ماں بولی، معجزہ ہی تھا کہ دونوں کی جان بچ گئی۔ بہن تو پھر آج ختنے کے ساتھ ساتھ عقیقہ بھی کر دیا جاتا۔ پڑوسن بھی لب کشا ہوئی۔ اے لو، وہ کیوں بھلا؟ ایک اور رشتہ دار خاتون برا مان کر بولی، آج تو ختنہ ہے اپنے ننھا میاں کا۔ خیر سے عقیقہ کھانے ہم پھر کسی روز حاضر ہوں گے۔ ماشاءاللہ ہماری فیروزہ کا میاں لکھ پتی ہے، لکھ پتی۔ اسے کیا ہمارا بھاجن بھاری پڑتا ہے؟ خدا نخواستہ ہمیں کیوں بھاری پڑے؟ فیروزہ سادگی سے بولی، ارے تم سب ہی کی تو محبت ہے کہ ہم مشرقی پاکستان سے ادھر آ گئے۔ خالہ کے میاں ہمارے بول بھی رہے تھے کہ اب کیوں جانا چاہتی ہیں آپ، اب تو حالات قابو میں آ گئے۔ تمہارے میاں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس مرتبہ فیروزہ کی ماں خاصا تنک کر بولی، ادھر بنگالی لوگوں کے بیچ رہ کر تم نے کیا بھٹے سینکنے تھے؟ جواباً فیروزہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ اب ان سے کیا بحث کرتی کہ یقیناً بھٹے تو نہیں سینکنے تھے، اور پھر گھر والا تو وہیں تھا، پر شاکر بھائی جان نے بلوایا ہے، وہ منّے کا نام لکھوانے آ رہے ہیں۔ حصول رزق کی خاطر۔ دیار اجنبی میں بیٹھے مجازی خدا کا ذکر آ جانے پر فیروزہ کا جی ایک دم ہی گویا اس تقریب سے اچاٹ سا ہو گیا تھا کہ تبھی ہرے چوڑی دار پجامے پر لمبی سی نارنجی قمیض اور ہم رنگ جالی دار دوپٹہ الہڑ پن سے اوڑھے اپنی دو چوٹیوں کو جھلاتی نغمی کمرے میں داخل ہوتے ہی اعلان کرنے والے انداز سے بولی، جس نے پردہ کرنا ہے وہ کر لے۔ اعلان کے خاتمے کے ساتھ ہی سب نے اپنی اپنی اوڑھنیاں یا تو جھلملاتی ساڑیوں کے پلو اپنے چہرے پر گرا لیے تھے، پر کوئی ادھر سے اٹھ کر گئی نہیں۔ ظاہر ہے منّے میاں کا نام لکھواتے دیکھنے کا شوق تو سبھی کو تھا۔ دراصل یہ ان کے ہاں کی ایک رسم تھی کہ ختنے والے روز نومولود کا نام تجویز کرنے کے بعد خاندان کا کوئی بڑا بزرگ اس کے ننھے ہاتھوں میں قلم پکڑوا کر خود اسی سے اس کا نام کسی کاپی میں لکھوا دیتا تھا۔ بعد ازاں نومولود کی دیگر تفصیل بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کا نام لکھوانے والا نام کے نیچے از خود درج کر دیا جاتا اور پھر کاپی کو محفوظ کر لیا جاتا۔ اے فیروزہ! فیروزہ کی خالہ نغمی کا اعلان سن کر خاصی ناخوش بولی، کیا بڑوں کے ہوتے اب شاکر منّے کا نام لکھوائے گا؟ تو کیا ہوا خالہ؟ فیروزہ سے پہلے اس کی بھابھی بول پڑی، جب نام شاکر نے رکھنا ہے تو لکھوا بھی وہی لے گا، بہرحال منّے سے تو بڑا ہی ہے نا وہ۔ جواباً خالہ نے اس زبان دراز کو بڑی قہر نگاہوں سے دیکھا تھا، پر کچھ کہہ نہ سکی کہ عین اسی وقت خواتین سے کھچا کھچ بھرے کمرے میں جھجکتا شرماتا شاکر ہاتھ میں کاپی قلم تھامے ایک چچا اور ماموں کے ہمراہ اندر داخل ہوا تھا۔ ان کے پیچھے فرتے انبساط سے نعرے مارتے بچوں کی ایک فوج زفرِ موج بھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نام لکھوانے کی رسم ادا کر دی گئی اور ابھی بارش چچا صاحب نے منّے کی صحت و سلامتی اور دینداری میں فلاح مانگنے کی غرض سے بارگاہ الہی میں پھیلایا ہی تھا ہاتھ کہ کمرے کے انتہائی کونے میں براجمان ایک معمر رشتہ دار خاتون بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں بے چینی سے اپنی کھرکھراتی آواز میں استفسار کر بیٹھیں، ارے ہمیں بھی تو بتاؤ کیا نام رکھے ہو منّے کا؟ عیسیٰ۔ جواباً محبت لٹاتی نظروں سے ہلکے سرمئی کپڑوں میں لپٹے منّے کو اپنی ممتا بھری آغوش میں بھرتی فیروزہ بولی، شاکر، عامر، طاہر، فاخرہ کا بھائی عیسیٰ۔ کئی ایک تعجب میں پڑ گئے تھے کہ فیروزہ جو ہم قافیہ نام رکھنے کی شوقین ہے، کیسے اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا تھا؟ نادان ناواقف تھے کہ بھلا یہ نام آج کب رکھا گیا؟ یہ تو پہلے کہیں بہت پہلے لوح محفوظ میں درج کر دیا گیا تھا، تو پھر آج کیوں کر نہ رکھا جاتا؟ میں خیابان احمر سے گزر رہی تھی کہ تم اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ حالانکہ میں نے بروقت ایمرجنسی بریک لگا دیا تھا، پر تم شاید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ بی زیڈ اس وقت پہلے دن کی نسبت بڑے اعتماد لہجے میں بولی، اپنے سامنے بستر پر نیم دراز بے روح آنکھوں والی لڑکی سے مخاطب تھی، اور اس کی آواز انداز سے متحاشا یہ اعتماد ڈاکٹر امجد کے معائنے کی دین تھا، جن کے مطابق یہ پہلے سے ہی جسمانی تشدد کا شکار لڑکی بی زیڈ کی گاڑی سے ٹکرائی ہی نہیں بلکہ اچانک شدید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ بہرکیف ڈاکٹر امجد کے مشورے پر اسے سرونٹ کوارٹر سے نسبتاً بہتر کمرے میں شفٹ کرنے کے بعد ضروری علاج معالجہ فراہم کر دیا گیا تھا، اور اب بی زیڈ اس کے سامنے کھڑی وقوعہ سے آگاہی دے رہی تھی۔
اور میں انسانی ہمدرد اپنی جلد بازی بے وقوفی کے تحت اس سنسان سڑک پر تمہیں یوں ہی چھوڑ کر آنے کی بجائے اپنے ساتھ یہاں لے آئی۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ احسان مندی سے مغلوب آواز میں گویا ہوئی۔ پر میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ سوال ایسا تھا کہ بی زیڈ کے عقب میں تابع داری سے مستعد کھڑی صوفیہ بلا ارادہ نامحسوس انداز سے مسکرا دی۔ میں کون ہوں؟ اگر آپ ایک جانا پہچانا چہرہ ہوں اور مقابل یہ سوال کر دے جو کچھ بھی محسوس ہوا کرتا ہے وہی سب اس وقت بی زیڈ محسوس کرتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے خود اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے جیسے اپنے اشتعال پر قابو پا کر بولی، کیا تم واقعی نہیں جانتی؟ میں تو کئی سال سے ایک قبر میں قید تھی مادام۔ وہ دوبارہ زندہ کر دیے جانے والوں کے تھے روح کو تھر تھراتے لہجے میں بولی۔ اتنے برسوں میں اس تاریک قبر سے باہر کی دنیا میں کیا کچھ ہو چکا واقعہ نہیں جانتی۔ اپنا نام یاد ہے یا وہ بھی بھول چکی؟ اس کی الجھا دینے والے بیان پر چند ثانیوں کے توقف کے بعد بی زیڈ نے بہت طنزیہ انداز سے سوال کیا۔ ہاں، میرا نام، پتھرائی آنکھوں والی نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں گویا یاد کرنا چاہا۔ کیا ہے میرا نام؟ وہ جواب دینے کی بجائے الٹا بی زیڈ سے پوچھنے لگی اور بی زیڈ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دیکھو لڑکی، وہ غرا کر بولی، زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح اپنا نام پتہ بتاؤ تاکہ میں تمہیں وہاں چھوڑ کر آؤں اور میرا ہیڈیک ختم ہو۔ وہ یقیناً بہت زیادہ اکتائی ہوئی تھی کہ اسے ابھی پرسوں کے حوالے سے اپنی پوری تیاری کرنا تھی اور اوپر سے یہ لڑکی۔ میرا نام اور میرا پتہ؟ اس نے زیر لب بی زیڈ کا سوال اس انداز سے دہرایا گویا سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہر احساس سے عاری ذہن کے پردے پر جو کچھ نمودار ہوا اس نے اس حزین غزال کو تھر تھرا کر رکھ دیا۔ نہیں، اس نے بلا ارادہ اپنا سر نفی میں ہلتا محسوس کیا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، نہ اپنا نام اور نہ ہی کوئی پتہ۔ شٹ، بی زیڈ ایک دم بہت غصے سے بولی، تم یقیناً بکواس کر رہی ہو۔ میں بکواس نہیں کر رہی، وہ ہذیانی انداز سے چلائی، کون بد نصیب ہوگا جو اپنے گھر لوٹنا نہ چاہے؟ تب پھر اپنا نام پتہ بتاتی کیوں نہیں؟ اس مرتبہ صوفیہ نے نرمی سے کہا، کیونکہ میں لاپتہ ہو چکی ہوں۔ وہ حلق کے بل چلانے کی کوشش میں ادموئی ہو کر بولی، سنا تم لوگوں نے، لاپتہ، میں لاپتہ ہو چکی ہوں۔ اسی ایک جملے کی گردان کرتے اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے دم ہو کر وہ دوبارہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اوہ نو! نر صوفیہ سرعت سے اس کی جانب لپکی اور بی زیڈ نے اس کی خستہ حالی دیکھ کر بے ساختہ اپنا سر پکڑ لیا۔ آخر مجھے ضرورت ہی کیا تھی اس بلا کو گلے کا ہار بنانے کی؟ اب میں کیا کروں؟ تیری شادی پر دوں تجھ کو تحفے میں کیا پیش کرتا ہوں دل ایک ٹوٹا ہوا۔ گوشہ یافیت کے آنگن میں سلونی شام بڑی شدت سے جلوہ گر ہو چکی تھی۔ لیاقت بیگم کی چونکہ کل سے طبیعت کچھ مزمل سی تھی سو انہوں نے آج حسب معمول شام کی چائے سب کے ساتھ باہر لاؤنج میں پینے کے بجائے اپنے کمرے میں ہی منگوا لینے کو ترجیح دی تھی۔ وہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی تو ان کا ساتھ دینے کے خیال سے کچھ دیر قبل دفتر سے لوٹنے والے عارف احمد تازہ دم ہو کر ان کے پاس اندر ہی چلے گئے۔ دوسری طرف گوشہ یافیت کا لاؤنج اب پوری طرح آباد ہو چکا تھا۔ ایک طرف عارفہ واصلہ اور برا دائرے کی صورت درمیان میں درزی کے ستیہ ناز کیے کپڑے لیے بیٹھی تھیں اور اس سوچ بچار میں مصروف تھیں کہ آیا کیسے ان نازک اور نفیس کامدار کپڑوں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کا ناپ درست کیا جائے۔ ان کے نزدیک ہی صوفے پر دوپہر بھر اونگنے والی شریفہ کسی برائڈل شوٹ پر مشتمل کوئی فیشن میگزین دیکھتی اینا کے برابر میں بیٹھ کر اسے سسرال والوں کا دل جیتنے کے نسخہ ہائے کار گر چپکے چپکے سمجھا رہی تھیں اور جنہیں سماعت کرتے نخوت زدہ چہرے والی اینا کے تاثرات بد سے بدتر ہوئے جاتے تھے۔ ان کے سامنے دھرے سنگل صوفے میں دھنسا محروب حالت مجبوری ٹی وی کی آواز کا گلا گھونٹے ہوئے کرکٹ میچ دیکھنے میں منہمک تھا، جبکہ بھوری چمکتی شریر آنکھوں والا مفتاح جس نے حال ہی میں جامعہ کراچی سے ابلاغ جامعہ میں ڈگری لی تھی لاؤنج کے انتہائی کونے میں بڑے مزے سے نیچے قالین پر پھسکڑا مارے بیٹھا دوست کے گھر سے متعار لیے سونی کے بڑے بڑے اسپیکرز کے تار سامنے دھرے عاصم کے لیپ ٹاپ کے ساتھ منسلک کرنے میں مصروف تھا۔ جوں ہی تار جڑے اس نے اپنے تئیں شادی کا گانا لگا دیا اور رجا نے تمہیں شادی کا گانا لگانے کو کہا تھا میت کا نہیں۔ گانے کے المیہ بول سن کر پہلا رد عمل جلد بازی میں ورا کے علاوہ اور کون دے سکتا تھا؟ سو اسی نے دیا اور گویا کسی سوتے ہوئے شیر نہیں شیرنی کو خواہ مخواہ للکار ڈالا۔
خدا کا خوف کر لڑکی، شریفہ بری طرح بھنا کر بولی۔ بولنے سے پہلے ایک بار سوچ تو لیا کرو، جو منہ میں آتا ہے بول جاتی ہو۔ اسے گھرکنے کے بعد اب باقاعدہ منہ سجائے بیٹھی اینا کی جانب دوبارہ جی جان سے متوجہ ہو گئیں۔ اوہ یار، گانا تبدیل کرنا۔ مفتاح ورا کی خفیف صورت دیکھ کر اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا۔ مما دراصل یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر تمہاری شکل اچھی نہیں تو کم از کم بات ہی مبارک کر لیا کرو۔ ہا ہا ہا، مہرو کو اس بات پر بڑی زور کی ہنسی آئی تھی۔ ورا بھنا گئی۔ شکل الحمدللہ بہت زور سے اچھی ہے، وہ ذرا اترا کر بولی۔ اسی لیے تو بری باتیں کرتی، یوں تاکہ بیلنس ہو جائے۔ قربان جاؤں اس خوش فہمی کے، اس نے داد دینے والے لہجے میں کہا اور اگلا گانا لگا دیا۔ رنگ اور نور کی بارات کیسے پیش کروں، یہ مرادوں کی حسین رات کسے پیش کروں۔ رجا لیاقت بیگم اور عارف صاحب کو چائے بما لوازمات پہنچا کر آئی تھی۔ چائے کی ٹرے دیوار سے لگی چھوٹی میز پر دھرتے ہوئے گانے کے بول سن کر بے ساختہ بولی۔ توبہ توبہ مفتاح، یہ تم نے شادی کے گانوں کے نام پر ادھر کیا نحوست پھیلا رکھی ہے؟ تمہارے بھائی کے لیپ ٹاپ میں یہی نحوست موجود ہے تو میں یہی کچھ لگاؤں گا نا۔ ظاہر ہے وہ خود بھی جی بھر کر بے مزہ ہوا تھا، سو اسی لیے جھلا کر بولا۔ ایک تو عاصم بھائی ایسی دکھی آتمائیں کہ رفیع اور مکیش کے گانوں کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ واصلہ ہنس کر بولی۔ اپنے MBA کے اخراجات کی خاطر چھوٹی موٹی معمولی نوکری کرنے والے گہرے سانولے مگر ذہین نرم و مزاج بھائی کا دفاع کرتے ترنت بولی۔ ان کا ٹیسٹ ذرا کلاسک ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ کلاسک؟ مفتاح نے مصنوعی تعجب سے کہا۔ قبل از مسیح کہو، قبل از مسیح۔ تو تم خود لگا لو نا اپنی پسند کا کوئی نئے زمانے کا پھڑکتا ہوا اعلیٰ نغمہ۔ رجا دو بدو بولی۔ میرے بھائی کے لیپ ٹاپ کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کیونکہ گھر میں صرف عباد بھائی اور ارسم ہی کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، مفتاح نے دانت نکالتے ہوئے اطلاع دی۔ اب ظاہر ہے عباد بھائی تو ہمیں اتنی لفٹ کروانے سے رہے تو لے دیکھ کر ارسم ہی کے لیپ ٹاپ سے کام چلانا ہوگا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے نا، واصلہ بولی۔ کل تم ایسا کرنا کہ USB میں اپنے موبائل شاپ والے دوست سے چن چن کر اچھے اچھے شادی کے گانے بھر کر لے آنا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی انٹرنیٹ ہر گھر کی ضرورت نہ بنا تھا۔ ہاں ہاں، پاکستان مقابلہ ہار رہا تھا، سو مہرو نے بے دلی سے ٹی وی بند کر دیا اور بڑے جوش و خروش سے بولا۔ ہمیش ریشم میاں کے گانے ضرور ڈلوا کر لائیے گا، میں نے سوچ لیا ہے اینا بجو کی مہندی میں آئٹم پیش کروں گا۔ ہائے کیسی معصوم سی خواہش تھی کہ سبھی کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ کیوں نہیں، ضرور، مفتاح خلوص دل سے بولا۔ یوں بھی ان دنوں کڑکی ہے، تم پر ٹکٹ لگا کر ہم خوب پیسے کمائیں گے، کیوں رجا؟ اس نے اپنی بات مکمل کر کے تائید طلب نظروں سے گھور کر بسکٹ قدرتی رجا کو دیکھا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ شرم کرو، میرے بھائی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ مذاق کیوں اڑاؤں گا، وہ جلدی سے بولا۔ مبادا، کیا اتنا برا ہوں میں ماں والے انداز سے کپڑوں میں الجھی عارفہ کو دیکھتا مہرو سچ مچ رو پڑے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں مہرو کہ یہ آئٹم نمبر ضرور تیار کرو اور اپنی پرفارمنس سے مخالفین کا منہ بند کر دو۔ نہیں مفتاح بھائی، وہ دکھے دل سے بولا، رہنے دیں آئٹم نمبر، بس میں اینا بجو کا شہوالہ ہی بن جاؤں گا۔ اس نے ازحد معصومیت سے کہا۔ تم محفل کش زعفران بن گئی۔ ہشت بے وقوف عارفہ، جنہوں نے کپڑوں کو بنا نقصان پہنچائے درست کرنے کا طریقہ اتنی دیر کی مغز ماری کے بعد بالآخر ڈھونڈ ہی لیا تھا، مہرو کی اگلی خواہش سن کر بے ساختہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شہوالہ تو دولہا کا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اینا بجو تو دلہن بنے گی، ورا بانچیں پھیلا کر بولی۔ واصلہ اب پھیلے کپڑے تہہ لگا کر دوبارہ تھیلی میں بند کر رہی تھی۔ عارفہ اپنے کپ لے کر شریفہ کے پاس جا بیٹھی، تب مفتاح بڑی جذباتیت سے بولا۔ دل چھوٹا مت کرو مہرو میرے دوست۔ اس نے ذرا آگے ہو کر مہرو کی توانا سی ران پر ہاتھ مارا۔ تو حکم کر، تیری خاطر تیرا یہ بھائی ابھی دولہا بننے کو تیار ہے۔ سچی؟ معصومیت کا پیکر خوشی سے اچھل پڑا۔ دولہا تو تم بن جاؤ گے میرے بھائی۔ واصلہ مزیدار سی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ذرا فکر مندی سے بولی۔ پر اتنی ایمرجنسی میں ہم تمہاری دلہن کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم میری دلہن تلاش کرو؟ سارا زور تم لوگوں پر تھا۔ وہ چاروں ہی مفتاح کے اس معنی خیز بیان پر چونک کر متجسس نگاہوں سے اس کے چہرے پر سجی پراسرار مسکراہٹ دیکھنے لگیں، یعنی بالفاظ دیگر
رجا متبسم لہجے میں بولی، یہ نیک کام تم خود سر انجام دینے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو؟ میں نے یہ کب کہا؟ وہ فوراً بولا، تو پھر اور کیا کہا؟ ورا کو جاننے کی جلدی تھی، تبھی وہ پرجوش لہجے میں پوچھنے لگی، صرف اتنا کہ وہ ان کے سوالیہ چہروں اور کھوجتی آنکھوں سے ہنس اٹھاتے ہوئے بولا، اسے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہمیشہ ہی سے یہیں موجود ہے۔ اور یہ ایک ایسا غیر متوقع جواب تھا کہ وہ تینوں ہی لمحے بھر کو اپنی جگہ دم بخود رہ گئیں، اور چونکہ مہرو اپنے ننھے سے دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کا قائل نہ تھا، سو جوش و خروش سے بھرپور لہجے میں ٹھنک کر فرمائش کر بیٹھا، ہے کون وہ؟ آپ صاف صاف نام بتا دینا۔ کیا میرے چہرے پر کہیں بیوقوف لکھا ہوا ہے؟ اس نے بڑے انداز سے اپنا چہرہ مہرو کے سامنے کیا۔ بیچارے نے کچھ خجل سا ہو کر جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی چند ثانیے توقف کے بعد خلاف عادت چلاہٹ آمیز لہجے میں رجا ایک دم بول پڑی، پر شاید تمہیں ہماری شکلوں پر لکھا دکھ رہا ہے، تبھی یہاں بیٹھے ہمیں بنا رہے ہو۔ اور اس سے پہلے کہ رجا کی اس بات پر مفتاح اسے کوئی بھی جواب دیتا، دفتن عباد سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ اپنے دفتر سے لوٹنے کے بعد وہ کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کرتے، بعد ازاں تازہ ہو کر گھر والوں کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں اترتے ہی انہوں نے دائیں ہاتھ کے صوفے پر براجمان شریفہ اور عارفہ کو بڑے ادب سے سلام کیا، پھر 2 قدم بڑھا کر ان کے ٹولے کی جانب آ چلے۔ السلام علیکم عباد بھائی۔ مہرو نے انہیں روبرو پا کر جھٹ سے مہکان کی انداز میں سلام جھاڑا۔ مفتاح بھی سنبھل کر سیدھا ہو بیٹھا کہ بہرحال بڑے بھائی کا رعب بہت تھا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ عباد نے مہرو کے سلام کا جواب خوش دلی سے دے کر ایک سچے جنٹل مین کی طرح دیگر کا حال احوال پوچھا، پھر واصلہ سے مخاطب ہو کر بولے، واصلہ، ذرا ایک اچھی اسٹرانگ سی چائے تو ڈرائنگ روم میں پہنچا دو، اور ورا تم۔ اور ورا جو یہاں سے اٹھنے کے لیے پر تول رہی تھی، ان کا روئے سخن اپنی جانب دیکھ کر ذرا کی ذرا گھبرا سی گئی، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی کتابیں لے کر فوراً میرے پیچھے آؤ، آج سے تمہارے امتحانات آنے تک روزانہ میں خود تمہیں پڑھاؤں گا، ہری اپ۔ وہ تو اپنے مخصوص نپے تلے انداز میں حکم دے کر چلتے بنے، اور ورا اس کی جان پر بن گئی۔ مارے گئے، اس نے متوحش سے لہجے میں خود کلامی کی، اب آیا نا پہاڑ اونٹ کے نیچے؟ اس کی پریشان حالی دیکھ کر بغلیں بجاتے مہرو نے مفتاح کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے محاورے کی ٹانگ توڑی، میں ذرا عباد بھیا کو چائے دے دوں؟ واصلہ ورا کا اترا منہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتی کپڑوں کے تھیلے سنبھال اٹھ کھڑی ہوئی، ارے سوچ کیا رہی ہو، جاؤ نا، عباد بھیا سے پڑھنا مطلب پکی پکی پوزیشن۔ اس کی حوصلہ افزائی کو رجا یقیناً ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوش گمانی سے بات کر رہی تھی۔ مفتاح اگلا نغمہ بڑا چن کر نسبتاً دھیمی آواز میں لگاتے دانت نکالنے لگا، بابل کی دعائیں لیتی جا۔ اسپیکر سے معنی خیز درد بھری آواز ابھری تھی۔ تلملا کر ورا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، مرو تم دونوں۔ اس نے ایک قہر آلود نگاہ اپنی حالت زار پر چپکے چپکے مسکراتے مہرو اور مسلسل اپنے ہموار دانتوں کی فراق دلانہ نمائش کرتے مفتاح پر ڈالی، اور مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق اپنا بیگ لینے کی غرض سے مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اس بات سے قطعی بے خبر کہ 2 سلگتی غضبناک نگاہوں نے بڑے تنفر سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ کیوں کچھ بتایا اس لڑکی نے اپنے بارے میں؟ آتش اس وقت اپنے وکٹورین طرز کے خاصے وسیع کتب خانے میں اپنے لکھنے کی میز پر جھکا کل آتش کدے میں ہونے والے لیکچر کے حوالے سے تیاری کر رہا تھا کہ تبھی مستربانہ دستک دے کر بی زیڈ اندر داخل ہوئی۔ ہر چند کے بعد یوں منہ اٹھا کر داخل ہو جانے کی ہمیشہ کی اجازت نہ پانے والی بی زیڈ کا معاملہ قدرے مختلف تھا کہ وہ آتش کی ایک ایسی زبردست مخلص مداح اور شاگردہ تھی کہ جس سے آتش کی بڑی توقعات وابستہ تھیں، چنانچہ اس وقت وہ ان کی یہاں آمد پر بنا ماتھے پر بل ڈالے اپنے سامنے بکھرے کاغذات سمیٹ کر انہیں فائل میں ترتیب دیتے ہوئے بڑے عام سے حال احوال دریافت کرنے والے لہجے میں گویا ہوا نہیں، اس کے غائب دماغی اضطراری انداز سے بنا آتش کے کہے سامنے دھرے زیتونی رنگ کے صوفے پر ٹک کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی، کچھ بھی نہیں۔ منتشر الذہنی بے نام سا خوف اور بے اندازہ پریشانی بی زیڈ کے ستے ہوئے چہرے کے علاوہ انداز نشست و برخاست سے واضح تھی۔ آتش نے بڑے پرسکون انداز سے کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتے بغور اسے دیکھا، تم سے کوئی سوال کیا؟ مجھ سے نہیں، صوفیہ سے بار بار سوال کر رہی تھی۔
کہ میں کہاں ہوں، یہاں کیسے پہنچی، بلا بلا بلا۔ وہ بڑی طیش آمیز جھلاہٹ سے بولی۔ صوفیہ کو تو میں نے از خود اس سے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے منع کر رکھا تھا، سو اس نے تو نہیں، پر میں نے دے دیا اس کے سوالات کا جواب۔ تو پھر تفشی ہو گئی اس کی تمہارے جوابات سے؟ آتش نے جاننا چاہا تو وہ نفسیاتی دباؤ سے ایک دم چیخ اٹھی۔ تفشی ہوئی یا نہیں، پر وہ دوبارہ بے ہوش ضرور ہو گئی ہے۔ دوبارہ بے ہوش ہو گئی؟ آتش تشویش سے ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ پر ڈاکٹر امجد کے مطابق نہ تو اسے ظاہری طور پر کوئی سنجیدہ نوعیت کا زخم لگا تھا اور نہ ہی اندرونی، اور پھر اب تو اس کی طبیعت بہتری کی جانب گامزن تھی، تو پھر ایسے کیسے دوبارہ بے ہوش ہو گئی؟ اس کے کشادہ ماتھے پر سوچ و فکر کی لکیر نمودار ہوئی۔ میں نے اس سے اس کا نام اور پتہ پوچھا تھا۔ ایک لحظہ توقف کے بعد بی زیڈ پریشان کن سے لہجے میں گویا ہوئی کہنے لگی کہ مجھے یاد ہی نہیں، جس پر میں نے غصے سے اصرار کیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ آتش کی خود پر جمی سرد نگاہیں محسوس کر کے اس کی روانی سے چلتی زبان آخر میں لڑکھڑا گئی۔ خوب، بہت خوب۔ اس کے خاموش ہوتے ہی آتش طنزیہ پیرائی میں بولا۔ ایک ذہین 24 گھنٹے تاریکی میں رہنے کے بعد روشنی کی جانب لوٹا، اور تم نے اس سے اصرار کیا، یعنی اس پر جواب حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یوں وہ ایک بار پھر اندھیرے میں غرق ہو گیا۔ افسوس بی زیڈ، مجھے تم سے اس جلد باز بچکانہ تراشیدہ رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میرے رویے کو جج مت کرو آتش، اس نے خفگی کو محسوس کر کے بے چارگی سے کہا۔ اس وقت میری جان پر بنی ہوئی ہے، تم شاید میری پرابلم کو ٹھیک سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ اپنے تعلقات استعمال کر کے اس لڑکی کو کہیں اور منتقل کروانے کی بجائے تمہاری احتیاط پسندی کو ملحوظ رکھتے اس کو یہیں رکھ کر اس کا حتی الوسع بہترین علاج معالجہ کروا رہا ہوں، اور تم اب بھی سمجھتی ہو کہ میں تمہاری پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم خود اپنے ڈرے سہمے رویے سے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ سچ، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو آتش، وہ ایسے لہجے میں بولی گویا خود ساختہ خوف کا بار ڈھوتے ڈھوتے تھک چکی ہو۔ میں اس وقت ایک بہت ہی عجیب و غریب اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہی ہوں۔ مجھے اپنے سائے سے بھی خوف آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ ہوگا، میرے ساتھ کچھ برا ہوگا، اور کامیابی کی یہ جو سیڑھی میرے سامنے ہے، اس پر میرے قدم پڑنے سے پہلے ہی اسے کوئی کھینچ لے گا۔ میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ آتش نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پیوست کرتے پوری یکسوئی سے اس کی ذہنی کیفیت سمجھنے کے بعد مدبرانہ انداز سے سر دھیرے دھیرے اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ ماضی میں ملنے والی پے در پے ناکامیوں نے تمہیں وہمی بنا دیا ہے، پر اس بار خود پر اپنی محنت پر پورا بھروسہ رکھو بی زیڈ۔ جدوجہد کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ پر میں اس ڈر کا کیا کروں جو میرے پورے وجود پر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ لڑکی میرے لیے مصیبت بن کر آئی ہے۔ اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ یہ لڑکی در حقیقت تمہارے لیے مصیبت بن کر آئی ہے یا پھر میرے لیے۔ اس قدر اعصاب شکن گمبھیر گفتگو کے درمیان طمانے سے مسکرا دینا آتش ہی کا حوصلہ تھا، سو وہ مسکرا بھی دیا، جسے دیکھ کر بی زیڈ کو یک گونا طمانینت محسوس ہوئی۔ تبھی وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ اس نے ایک سرد سانس کھینچی۔ میں ہی ضرورت سے زیادہ وہمی پن سے سوچ رہی ہوں۔ ذہن پر اس وقت اس قدر دباؤ ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اس نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں دبا خوشبودار نم ٹشو اپنی ارگ آلود صبی پیشانی پر نزاکت سے پھیرتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ اور پورے اطمینان سے پرسوں کی تیاری کرو، آتش نے خم ٹھوکنے والے لہجے میں کہا تو وہ اس بار دھیرے سے مسکرا دی۔ تم عظیم ہو آتش، وہ بے پناہ عقیدت مندی سے بولی۔ مجھے کہنے دو، اگر تم نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتی۔ جواباً اس نے بڑے بھرپور انداز سے مسکراتے اپنی آنکھوں کو مخصوص انداز سے بند کرنے کے بعد دوبارہ کھول کر گویا اس کے تحسین آمیز کلمات کو شرف قبولیت بخشا تھا۔ تبھی اچانک کتب خانے کے دروازے پر بعجلت دستک دے کر گھبرایا ہوا خاقان اندر داخل ہوا۔ سر، وہ باہر پولیس آ گئی ہے، وہ ہراساں لہجے میں بولا۔ آتش ایک دم اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ پولیس؟